السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ نسب سے تھے۔ ان کی نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نذیر بن معد بن عدنان، یہاں سے اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عرب کے لوگ اپنے قبیلوں سے جانے جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم قبیلے سے تھے۔ مکہ میں اس وقت ہر قبیلے کو الگ الگ ذمہ داری دی گئی تھی۔ ہاشم قبیلے کی ذمہ داری حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانے کی تھی۔ ہاشم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، بہت رئیس اور ایماندار تھے۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ ہاشم تجارت کے لیے جب شام گئے، لوٹتے وقت وہ مدینہ ٹھہرے، جہاں انہوں نے سلمہ بن عمرو سے نکاح کیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ شام کے لیے روانہ ہوئے جب ان کی بیوی حاملہ تھی، اور وہ غازہ فلسطین میں وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے عبد المطلب مدینہ میں پلے بڑھے۔ جب ہاشم گزر گئے تو مکہ میں ان کی ذمہ داری ان کے بھائی المطلب نے نبھائی، جو بہت ایماندار، بھروسے مند اور نیک تھے۔ کچھ سال بعد جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بھائی کا بیٹا مدینے میں ہے تو وہ انہیں لینے مدینہ گئے۔ المطلب عبد المطلب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور وہ انہیں ان کی والدہ کی اجازت سے اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ انہیں اپنے ساتھ رکھا اور انہیں اپنی ذمہ داریاں سکھائی۔ کچھ وقت میں المطلب کی وفات ہو گئی اور عبد المطلب نے ساری ذمہ داری اٹھائی اور اسے بخوبی نبھائی، اپنے لوگوں کی وقار پرسٹیج کو برقرار رکھا، اور مکہ کی محبت ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ کچھ سالوں بعد ان کو خواب آیا کہ وہ زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے زمزم کا کنواں ڈھونڈنے کے لیے کھدائی چالو کی، اور پھر جب انہیں وہ کنواں ملا تو اس میں تلواریں، آرمرز اور 2 سونے سے بنے ہرن ملے، جسے جرہم کے آدمیوں نے دفن کیا تھا اور کنویں کو ڈھانک کر چھپا دیا تھا جب انہیں مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب عبد المطلب کو زمزم ملا تو باقی لوگ بھی اس کی سعادت کے حقدار بننے کے لیے آگے ہوئے، لیکن عبد المطلب نے انکار کیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ بنی سعد کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں دکھائی جس پر لوگوں نے اگری کیا کہ یہ سعادت عبد المطلب کو ہی ملنی چاہیے۔ کچھ سالوں بعد ایک شخص تھا جس کا نام ابرہ الصباح تھا، جو یمن میں حبشی کا گورنر تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے لوگ ہر سال مکہ کو حج کے لیے جاتے ہیں، جس سے قریش کی تجارت اور عزت کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ابرہ نے صنع، جو یمن کا کیپٹل تھا، وہاں ایک بہت بڑی چرچ بنائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اس جگہ کی زیارت کرنے آئیں۔ جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو کنانہ قبیلے کے نوجوان نے رات کے اندھیرے میں اس چرچ کے آگے غلاظت کی۔ جب ابرہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوا۔ پھر وہ 60,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے نکلا، جس میں 9 سے 13 ہاتھی تھے، اور سب سے بڑے ہاتھی پہ وہ سوار تھا۔ مکہ کے کچھ دور پہلے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ انہوں نے قریش کے کچھ مویشیوں کو ضبط کر لیا تھا۔ مکہ میں رہنے والوں کو
جب اس لشکر کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سب پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے۔ ابرہ کے لوگوں نے عبد المطلب کے 200 اونٹ ضبط کر لیے تھے۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو وہ ابرہ سے ملنے گئے۔ مل کر ابرہ سے کہا کہ آپ کے آدمیوں کے پاس میرے اونٹ ہیں، انہیں واپس کریں۔ ابرہ کو لگا کہ وہ قریش کے کیونکہ بڑے ہیں، وہ شاید اسے معافی مانگنے آئے ہیں یا ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ جب اس نے پوچھا تو عبد المطلب نے کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور کعبہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ابرہ کا لشکر وادی محاصر پہنچا جو مزدلفہ اور مینا کے بیچ تھا تو ہاتھی نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور آگے نہیں بڑھا۔ اسے کتنا مارا، اسے چوٹ پہنچائی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھتا۔ لیفٹ جاتا، رائٹ جاتا، واپس پیچھے جاتا، لیکن آگے نہیں بڑھتا۔ اتنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چڑیاؤں کا لشکر بھیجا جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، جنہوں نے ایک کنکر اپنی چونچ میں اور 2 کنکر اپنے پنجوں میں پکڑے تھے۔ وہ کنکر والکینو میں جو گرم لاوا ہوتا ہے اس سے بنتے ہیں۔ انہوں نے اس لشکر پر برسا دیے جس سے وہ لشکر تباہ ہو گیا۔ وہ کنکر جس اعضا کو لگتا وہ کٹ جاتا۔ وہ کنکر اتنا گرم تھا اور اتنی رفتار سے آتا کہ جسم کے آر پار ہو جاتا۔ ابرہ کے لشکر کی بڑی تعداد وہیں مر گئی، اور وہ لوگ جو یہاں وہاں بھاگ گئے تھے وہ بھی الگ الگ جگہوں پر مر گئے۔ ابرہ کا حال بہت برا ہوا، اسے انفیکشن ڈیولپ ہوا اور راستے میں ہی اس کی انگلیاں اور باقی اعضاء جھڑنے لگے، اور جب وہ سنا پہنچا اس کی موت بہت دردناک اور عبرتناک ہوئی۔ ہاتھیوں کا یہ قصہ پوری دنیا میں مشہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سورہ فیل میں بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے کچھ دن پہلے ہوا تھا۔ ابو طالب کے 10 بیٹے تھے: الحارث، الزبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، الغداق، مخوام، صفر اور العباس، اور ان کی 6 بیٹیاں تھیں: ام الحیم، برہ، عتیقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد المطلب کے سب سے پیارے، ذہین اور نیک بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی آمنہ جو وہاب بن عبد مناف کی بیٹی تھی ان سے کروائی، جو بہت نیک اور اعلیٰ خاندان سے تھی۔ ان کی شادی کے تھوڑی دیر بعد جب عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے تو لوٹتے وقت مدینے میں ان کی وفات ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 2 مہینے پہلے یا اس سے تھوڑی اور جلدی عبداللہ اس وقت 25 برس کے تھے۔ عبداللہ نے اپنے پیچھے صرف 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور ایک غلام عورت جس کا نام ام ایمن تھا چھوڑا۔